یہ بات طے پا گئی. گویا نور ایمان اس بارگاہ رسالت سے تقسیم ہو رہا ہے. اس لیے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو شاہدیت کی شان دی ہے، مبشریت کی شان دی ہے، گواہی کی شہادت کی شان دی ہے، نگہبانی نگرانی اور مشاہدہ فرمانے کی شان دی ہے، لوگوں کو نیک انجام کی خوشخبری کی شان دی ہے، نافرمانوں کو بد انجام کے ڈر دینے کی شان دی ہے، اللہ کی طرف بلانے کی شان دی ہے، چمکنے کی شان دی ہے اور چمکانے کی شان دی ہے. سراجا منیرا، خود چمک رہے ہیں، خود سراج ہیں اور منیرا، اور جو ان سے وابستہ ہو جاتے ہیں انہیں چمکا رہے ہیں. دو شانیں عطا فرمائی. ایک شان یہ دی کہ خود چمکتے ہیں، خود، اور دوسری شان یہ دی منیرا کہ جو ان کا ہو جاتا ہے اسے چمکا دیتے ہیں. تو یہ چمکنے والے بھی ہیں اور چمکانے والے بھی ہیں. گویا معلوم یہ ہوا کہ چمکنے کے باب میں یہ فیض اللہ سے لے رہے ہیں، اللہ سے فیض لے رہے ہیں اور اس فیض الوہیت کی بنا پر چمک رہے ہیں. اور منیرا چمکانے والے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا فیض لے کر چمک رہے ہیں اور پھر اس چمک کا فیض اپنی امت میں جو جو ان کے قدموں سے متصل ہو گئے ہیں انہیں دے رہے ہیں. جیسے اللہ کے فیض نے انہیں چمکایا تھا اس طرح ان کے فیض سے امت میں کئی اور چمک رہے ہیں. تو چمکنے اور چمکانے کا ایک سلسلہ ہے جو بارگاہ نبوت اور رسالت کے ذریعے قائم اور دائم ہے. تو مرکز و محور ایمان اور نور ہدایت کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے. سارا نور یہاں سے پھوٹ رہا ہے، ساری ہدایت کی نہریں یہاں سے پھوٹ رہی ہیں، ساری نعمتیں یہاں سے پھوٹ رہی ہیں. اب اس پر قرآن مجید نے فرمایا لوگوں یہ نبوت و رسالت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر نبیوں اور رسولوں کی آمد کا سلسلہ ختم کر دیا گیا. اب کوئی نبی رسول نہیں آئے گا، نئی نبوت و بعثت نہیں ہوگی. اب بھی تاریکیاں زندگی میں آئیں گی اور ہر ایک نے اپنی تاریکی کو دور کرنے کے لیے نور اسی بارگاہ نبوت مصطفیٰ سے لینا ہے. ہر ایک کو ہدایت کی خیرات اسی بارگاہ رسالت محمدی سے ملے گی. کوئی اور بارگاہ نور اور ہدایت کے حصول کی نہیں. اللہ پاک نے اس پوری کائنات انسانی میں ایک ہی اور آخری چراغ اور سراج جلا کر ساری کائنات انسانی کو قیامت تک کے لیے متوجہ کر دیا کہ جو ظلمت سے نکلنا چاہے وہ اس در پر آئے، جو نور ایمان چاہے وہ اس در پر آئے، جو ہدایت چاہے وہ اس در پر آئے. اب ساری خیراتیں اس در سے نصیب ہوں گی. مگر اس کا طریقہ کیا؟ اس کا طریقہ قرآن نے بیان کر دیا. فرمایا اب من کان میتا فاحییناہ. اللہ پاک نے فرمایا تمثیل کے انداز میں، کیا وہ شخص جو مردہ، اور مثال یہ ہے کہ وہ شخص جس کا دل مردہ ہو، جو ایمان سے معلوم رہا کافر ہوا، اسے بھی اللہ نے مردہ کہا، اور جو اللہ کے ذکر سے معلوم رہا اس کی یاد سے اس کا دل بھی مردہ ہوا. تو وہ شخص جو مردہ ہے فاحییناہ، یعنی اسے ایمان کا نور نہیں ملا تھا، وہ مردہ تھا. فاحییناہ، ہم نے اسے نور ایمان عطا کر دیا، نور ذکر و فکر عطا کر دیا، نور عرفان عطا کر دیا، نور ایقان عطا کر دیا، اور ہم نے اسے یہ نور دیا جس سے اس کا مردہ دل زندہ ہو گیا اور وہ تن مردہ تن زندہ بن گیا. فاحییناہ، ہم نے اسے زندہ کر دیا. تو ان دو لفظوں سے اب توجہ سے یہ بات سنیں، یہ پتہ چل گیا یہ بات انسانوں کی ہو رہی ہے. اور یہاں آگے آیت پڑھ لیں گے آپ، اس سے مراد وہ مردے بھی نہیں جنہیں قبر میں رکھا جاتا ہے، اور زندہ سے مراد وہ زندہ بھی نہیں جسے قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. انہی زندہ انسانوں میں سے بعضوں کو مردہ کہا جا رہا ہے اور بعضوں کو زندہ کہا جا رہا ہے. یہ انسان جو زمین پر چلتے پھرتے ہیں ہمیں میں سے، یہ آیت بتا رہی ہے انہی میں سے قرآن کی روح سے کچھ مردہ ہیں اور کچھ زندہ ہیں. حالانکہ طبی لحاظ سے، سائنسی لحاظ سے سب زندہ ہیں، سب زندہ ہیں، مگر قرآن مجید ان زندوں کی دو تقسیم قسمیں کر رہا ہے. کچھ وہ ہیں جو مردہ ہیں جن کے دل مردہ ہیں،
اور جن کے دل ذکر الہی اور نور الہی اور نور رسالت محمدی سے روشن ہو گئے وہ زندہ ہیں۔ تو قرآن فرما رہا ہے کیا وہ جو پہلے مردہ تھا اور ہم نے اسے نور ایمان کے ذریعے زندہ کر دیا، وجعلنا لہ نورا۔ آپ کہیں گے کہ قاضی صاحب یوں ہی نور کے کو درمیان میں نور ایمان کو، نور نبوت کو داخل کر رہے ہیں، یوں ہی گھسیڑ رہے ہیں؟ نہیں، میں نہیں گھسیڑ رہا ہوں، اللہ پاک نے فرمایا وجعلنا لہ نورا۔ زندہ کیسے ہوا؟ کہ ہم نے اس کے لیے نور عطا کر دیا۔ گویا جو شخص تاریکی میں ہے وہ مردہ ہے، اور جسے اس بارگاہ سے نور مل جاتا ہے وہ زندہ ہے۔ یہ بات سمجھنے والی، جو تاریکی میں ہے، ظلمت میں ہے، گمراہی کی تاریکی میں ہے، وہ مردہ ہے، اور جسے رب کائنات نور ذکر عطا کر دیتے، نور معرفت عطا کر دیتے، نور طاعت عطا کر دیتے ہیں، نور عبادت عطا کر دیتے ہیں، نور زہد، نور ورع، نور تقوی، نور نسبت، نور تعلق، نور محمدی عطا ہو جاتا ہے، وہ شخص زندہ ہو جاتا ہے، وہ زندہ ہو گیا۔ فرمایا پھر بتاؤ جو مردہ تھا اور ہم نے اس کو نور عطا کیا اور نور لے کے وہ زندہ ہو گیا، یمشی بہی فی الناس، اب وہ نور لے کر لوگوں میں گھومتا پھرتا ہے، اب وہ نور لے کر لوگوں میں رہتا اور لوگوں میں گھومتا پھرتا ہے۔ کن لوگوں میں؟ جو تاریکیوں میں رہ رہے ہیں، ظلمتوں میں رہ رہے ہیں، اندھیروں میں رہ رہے ہیں، گمراہی کے اندھیرے، فسق و فجور کے اندھیرے، غفلت کے اندھیرے، اللہ سے دوری کے اندھیرے، قرآن سے دوری کے اندھیرے، اسلام سے دوری کے اندھیرے، بے عملی کے اندھیرے ہیں وہ لوگ جو تاریکیوں میں رہ رہے ہیں۔ اور کتنا خوش نصیب ہے وہ جسے اللہ نے نور دے دیا، اور وہ نور لے کر خود اپنے آپ کو ہی نہیں چمکا رہا بلکہ نور لے کر تاریکیوں میں بسنے والی انسانیت میں چل پھر رہا ہے۔ یمشی بہی فی الناس، اور وہ نور اللہ کے بندوں میں بانٹ رہا ہے، لوگوں میں چلتا اور نور کو اللہ کے بندوں میں بانٹتا ہے۔ اب وہ بات آ گئی کہ رب کائنات نے اپنے محبوب کو سراج منیر بنایا تھا، چمکنے والا اور چمکانے والا بنایا تھا، پھر وہ اللہ کا محبوب چمکانے والا بن کے آیا اور ساری انسانیت تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، اور ساری انسانیت ظلمت اور جہالت اور فسق و فجور اور غفلت کے اندھیرے میں تھی۔ اس نبی کی توجہ، سراج منیر کا دھیان جدھر جدھر ہوتا گیا، اور جو جو روح اس بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتی گئی تو وہ چمکنے والا اور چمکانے والا ان روحوں کو بھی چمکاتا گیا، ان کو بھی منور کرتا گیا، انہیں بھی نور کے چراغ ان کے دلوں میں جلاتا گیا، اور جن جن کے سینوں میں نور محمدی کے چراغ جلتے گئے انہیں حکم ہو گیا کہ تم اب اس تاریکی بھری دنیا میں کھڑے ہو جاؤ، بیٹھو، چلو پھرو، جو نور رب نے تمہیں دیا ہے اب اس نور کی خیرات حضور کی امت میں بانٹتے چلے جاؤ۔ یہ نور جو بارگاہ محمدی سے ملا اور جس نور نے آگے کچھ لوگوں کو چمکا دیا، تو وہ چراغ پہلے جن کے سینوں میں جلے وہ صحابہ کرام ہو گئے، اہل بیت اطہار ہو گئے، پھر تابعین تبع تابعین میں سے صلحاء ہو گئے، سلف صالحین ہو گئے، اور قیامت تک اس نور کے چراغ جن سینوں میں جل رہے ہیں وہ اولیاء ہو گئے، وہ صوفیاء ہو گئے۔ اور یہ نور یاد رکھ لیں اس وقت تک نہیں ملتا جب تک دل اور نفس تزکیہ اور تصفیہ کے ساتھ اس نور کے لینے اور سنبھالنے کے قابل نہیں ہو جاتا۔ ایک مال کے ذریعے جب تک اس دل کی تختی کو صاف نہ کیا جائے، محنت نہ کی جائے، سینوں کو حسد، بغض، اناد، عداوت، غیبت اور ان افعال خبیثہ سے اور رذائل دنیا سے جب تک دل، نفس اور سینہ پاک نہ کیا جائے، اگر پلیتی سینے میں رہے تو رب کا نور نہیں اترتا۔ اللہ کا نور اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کا نور اتنی ارزاں شے نہیں کہ گندے سینوں کو بھی نصیب ہو جائے۔ اور سینوں کو نور نہ مدرسوں میں پڑھنے سے ملتے ہیں، نہ مولوی بننے سے ملتے ہیں، نہ طالب علم بننے سے ملتے ہیں، نہ خالی مبلغ بننے سے ملتے ہیں، نہ مقرر بننے سے ملتے ہیں، نہ فلسفی بننے سے ملتے ہیں۔
نہ سائنسدان، ان چیزوں سے یہ نور نہیں ملتے. نور کا تو طریقہ ہے وہ یہ کہ جس نے نفس کا تزکیہ کر لیا. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، اور یہ رسول تمہارا تزکیہ فرماتے ہیں، تمہارا تزکیہ فرماتے ہیں. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اسی کا بیڑا پار ہو گیا جس نے نفس کو پاک کر لیا، اور اس کا بیڑا ڈوب گیا، وہ برباد ہو گیا جو نفس کو پاک نہ کر سکا. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہی کامیاب ہوا جس نے تزکیہ کیا، من کو صاف کر لیا اور پھر نماز پڑھی اور رب کا نام جپا، اس کا ذکر کیا. تزکیہ نفس یہ ریاضت، یہ مجاہدہ، ریاضت اور مجاہدہ کے ذریعے، تقوی و طہارت کے ذریعے، کثرت عبادت کے ذریعے، کثرت اطاعت کے ذریعے، راتوں کے آرام قربان کر کے اس کی بارگاہ میں اٹھنے اور رونے کے ذریعے، اخلاق کے زیور کو مزین کرنے اور رذائل اخلاق کو ختم کرنے کے ذریعے، اپنا حرص و ہوس کی آگ بجھا کر اس کی راہ میں اس اخلاق حاصل کرنے کے ذریعے، تقوی اور طہارت کے ذریعے، کثرت عبادت کے ذریعے اور حسن اخلاق کے ذریعے، ان زیوروں سے انسان کو تزکیہ نصیب ہوتا ہے، پاکیزگی اور طہارت نصیب ہوتی. اور جس کا سینہ تزکیہ پا کر پاک صاف ہو جاتا ہے، اسی سینے میں نور کے چراغ جلائے جاتے ہیں. ورنہ بارش تو ایک ہی ہے اور ہر قسم کی زمین پر بیک وقت ہوتی ہے، مگر کسی زمین سے بدبو اٹھتی ہے، کسی سے خوشبو اٹھتی ہے، کسی سے تعفن اور بیماریاں جنم لیتی ہیں اور کسی سے سبزہ اور پھل پھول جنم لیتے ہیں. بارش میں کوئی فرق نہیں ہوتا، زمین کے سینوں میں فرق ہوتا ہے. جس زمین کے سینے میں گند تھا اسی بارش نے اسے متعفن بنا دیا، اور جس زمین کے سینے میں پھولوں کا بیج رکھ دیا گیا تھا وہاں بارش کے قطرے پھرے، وہاں پھول اگائے، فصل اگائی، سبزہ اگایا. تو بارش کا فیض ایک ہے، بارش کا فیض، مگر زمین کے سینے جدا جدا ہیں. جس زمین کا تزکیہ ہو جاتا ہے وہ بارش اسے سبزہ اگانے کا باعث بنا دیتی. جو زمین تزکیہ سے خالی گندگی سے بھری ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے مگر وہاں تعفن اور بیماریاں جنم لیتی. اس کی دوسری مثال بھی سمجھا دوں. بس اسی طرح فیوزات محمدی، فیض نبوت، فیض رسالت، فیض الوہیت، فیض قرآن، فیض اسلام کی بارش ایک ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ لوگوں تم نے تقویٰ کے ذریعے، طہارت کے ذریعے، حسن اخلاق کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، اللہ کی بندگی کے ذریعے اپنے نفس اور سینوں کی زمین کو کتنا صاف کیا ہے. اگر اندر حسد کا گند ہے، بغض کا گند ہے، اناد و عداوت کا گند ہے، غیبت کا گند ہے، ایک دوسرے سے جلتے رہتے ہو، ایک دوسرے کے خلاف غیبت کرتے رہتے ہو، ایک دوسرے کے خلاف اندر کوڑتے رہتے ہو، کس بولتے ہو، تعصب کرتے ہو، برائیاں نکالتے ہو، دوسروں کے کیڑے نکالتے ہو. جو لوگ دوسروں کے کیڑے ہی نکالتے رہتے ہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے سینوں میں خود کیڑوں کے سوا کچھ نہیں ہے، خود گندگی کے سوا کچھ نہیں ہے. اگر تم نے اپنا سینہ ہی صاف نہیں کیا، نفس کا ہی تزکیہ نہیں کیا اور عبادت اور ریاضت کی بھٹی میں اپنے آپ کو، نفس کو ڈالا ہی نہیں ہے، اور نفس اکڑا ہوا ہے، نفس کافر ہے، متمرد ہے، شیطان ہے، وہ تو دیوار بن کے کھڑا ہے، رب کا نور کس طرح سینے میں داخل ہو. تو وہ لوگ جو سینے کی زمین کا تزکیہ کرتے ہیں وہاں جب فیض نبوت آتا ہے تو وہ نور کا چراغ بن جاتا ہے. اور جو لوگ تزکیہ اور عبادت نہیں کرتے وہاں بھی وہ فیض کی بارش تو پڑ رہی ہے مگر تعفن پیدا ہوتا ہے. اب قصور اس فیض دینے والے کا نہیں، قصور اپنے سینے کا ہے. اس کی مثال یوں بھی سمجھ لیں جیسے آپ جاگ لگاتے ہیں کسی دودھ کو اور دہی بنتی ہے. جاگ لگاتے ہیں دودھ کو اور دہی بنتی ہے. تو دہی ایک ہی برتن سے لے لیں اور برابر کوانٹیٹی لے لیں. دودھ 50 قسموں کے لے آئیں. دودھ مختلف بھینسوں کے، گائے کے، بکریوں کے، پانی ملے، پانی کے بغیر، یعنی 50 قسموں کے دودھ رکھ لیں اور ایک ہی قسم کی، ایک ہی کوانٹیٹی اور کوالٹی کی دہی ہو. سب کو جاگ لگائیں تو کیا جاگ کے بعد دہی سب جگہ ایک جیسی بنے گی؟ بولیے. 50 دہیوں کا ذائقہ، کوالٹی جدا ہوگی. کیوں؟ دہی تو ایک تھی، جاگ تو ایک ہی جگہ سے لگی، مگر آگے جو دہی بنی اس میں فرق کیوں ہے؟ تو پتا چلا کہ جاگ تو ایک ہوتی ہے، فرق دودھ سے پڑ جاتا ہے. دودھ اپنے ہوتے ہیں.
जाग फैज देने वाले की होती है, दूध अपना होता है। जैसा दूध कोई लेकर जाता है, जाग उसे वैसा ही बना देती है। तो फरमाया वो लोग जो अपने दूध को अच्छा करते हैं अमल के जरिए, तकवा और तहारत के जरिए, रियाजत और मुजाहदा के जरिए, इबादत के जरिए, इखलास और हुस्न नियत के जरिए, जो अपने अमल और ईमान के दूध को बेहतर करते हैं, जब फैज़ नबुव्वत की जाग लगती है वो वली बन जाता है, वो सूफी बन जाता है, कोई अब्दाल होता है, कोई कुतुब होता है, कोई गौस होता है। जाग एक जैसी लगती है मगर जैसा दूध होता है वैसा जमता चला जाता है। और जिनका दूध खराब होता है उसकी फुटियां बन जाती हैं। जाग वही लगी, जायका न रहा, दही भी न बनी। ये सब कुछ हमारी जिंदगियों में हो रहा है, कोई संवर रहा है, कोई बिगड़ रहा है। अल्लाह पाक ने फरमाया जो जिल्लो बही कसीरन वयादी बही कसीरा। अरे फैज़े कुरान और फैज़े तमसीले कुरान तो एक है मगर इसी से कई गुमराह हो रहे हैं, कई हिदायत पा रहे हैं। ये तो सीधी सादी बात है कि वेली नबो कुछ करती रहो, खाली भांडा भरती रहो। हमने भांडा ही नहीं भरा तो किस फैज़ की तवक्को करते हैं। बस ये भांडा भरना, ये गंद को निकालना, मन को साफ करना, नफ्स का तज़किया करना, सीने की जमीन पर रियाजत का हल चलाना और खुदा की मोहब्बत का बीज बोना ताकि फैज़ की बारिश हो तो तकवा का, विलायत का पौधा उगल आए। ये सारा प्रोसेस तसव्वुफ कहलाता है। ये क्या कहलाता है? तसव्वुफ। और जिनके पौधे उगाते हैं वो सूफिया होते हैं। जिनके अच्छे अच्छे पौधे उग जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सूफिया हो जाते हैं। और फिर जिनके दरख्तों पर फल लग जाते हैं वो औलिया हो जाते हैं, वो औलिया हो जाते। फैज़ उस नूर हक का था जिसने पैकर नबुव्वत को चमकाया और सिराज बना दिया, फिर उसे चमकाने वाला बनाया, मुनीर कर दिया। फिर उस चराग ने और चराग जला दिए। जिस जिस सीने में चराग जले वो सूफिया और औलिया हो गए। और कुरान कह रहा है फ़अहयैनाहु वजअलना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नास। हमने उसे जिंदा कर दिया और मुनव्वर कर दिया और नूर दिया। अब वो नूर से खुद भी चमक उठा और नूर के चराग लेकर मेरे बंदों को चमकाता फिरता है और फैज़ बांटता फिरता है। तो चमकाने वाला नबुव्वत का पैकर था और चमकने वाला पैकर विलायत का पैकर था। और फैज़ान नबुव्वत से अब विलायत का पैकर भी चमकाने वाला बन गया है और क़यामत तक फैज़ान नबुव्वत और रिसालत को फैलाने वाला बन गया है। अल्लाह पाक फरमाते हैं अब अमन कान, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये शख्स जिसको हमने जिंदगी दी, नूर दिया और नूर से वो मेरे बंदों की तारीकियां दूर करके उन्हें चमकाता फिरता है, क्या ये कमम मसलहु फिज़्ज़ुलुमात लैसा बिखारिजिम मिन्हा। ये लोग और दूसरे वो लोग जो अभी तक न खुद चमके हैं न चमकने के काबिल हुए और तारीकियों में पड़े हैं और तारीकियों में से निकल भी नहीं सके। गफलत की तारीकी, फिस्क फजूर की तारीकी, गुमराही की तारीकी, खुदा से दूरी की तारीकी, बेअमली की तारीकियों में जो लोग पड़े और तारीकियों से निकल नहीं पाए, जो अंधेरों में डूबे पड़े हैं, क्या अंधेरों वाले और नूर वाले दोनों बराबर हो सकते? अल्लाह पाक ने फरमाया नहीं, दोनों बराबर नहीं हो सकते। अंधेरा अंधेरा है और नूर नूर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस तरह फरमाया जैसे हमने इलाकों में, बस्तियों में, मुल्कों में, खित्तों में नूर से रोशनी फैलाने वाले औलिया, सूफिया, फैज़ान नबुव्वत से मुस्तनीर होने वाले पैकर बनाए और वो नबुव्वत का फैज़ फैला रहे हैं, इसी तरह हमने गुमराही फैलाने वाले भी लोग बनाए। फरमाया वकज़ालिक जअलना फी कुल्लि क़रयतिन अकाबिर मुजरिमीहा लियमकुरू फीहा। जैसे हमने हिदायत के पैकर बनाए वैसे गुमराही के पैकर भी बनाए। और बड़े बड़े वडेरे लोग, मालदार लोग, तकड़े सरमायादार लोग, लीडर लोग, दुनिया परस्त लोग जो दुनिया की हवस में मारे मारे फिरते हैं, उन्हें हमने दुनिया, हिर्स, हवस और गुमराही का पैकर बना दिया। और बड़ी बड़ी बस्तियों में, इलाकों में हमने इस तरह ऐसे लोग भी बना दिए जिनके जरिए मखलूक में गुमराही फैल रही है। वो मकरो फरेब कर रहे हैं, मकरो फरेब कर रहे हैं, दाव खेल रहे हैं और उनका दाव खेलना, मकरो फरेब करना मखलूक में गुमराही के फैलने का बायस हो रहा है। और वो भी बना दिए कि जो इखलास की जिंदगी गुजार रहे हैं और तज़किया और इखलास की जिंदगी से उनके जरिए नूर नबुव्वत, नूर रिसालत मखलूक में आम हो रहा है। तो अल्लाह पाक ने दो सिलसिले बना दिए।
ایک سلسلہ نور بنا دیا اور ایک سلسلہ ضلالت اور گمراہی بنا دیا. اور یہ سلسلہ نور جس میں اولیاء اور صوفیاء چراغ نبوت سے اپنے چراغ جلا کر قیامت تک امت کی گمراہی کے اندھیروں کو دور کر رہے ہیں، یہ سب ایک سلسلہ ہے اسی طرز پر کہ ان کی سیرتیں بنتی ہیں تو ولایت نصیب ہوتی ہے. سیرتیں بنتی ہیں تو ولایت نصیب ہوتی ہے. تصوف کسی لباس کا نام نہیں ہے، یاد رکھ لیں. آخری بات کہنا چاہتا ہوں، تصوف و ولایت لنگوٹا کس لینے کا نام نہیں، اچھا لباس نہ پہننے کا نام نہیں، لمبا چوہا اور لمبی دستاریں اور لمبی تسبیحاں ہاتھ میں صرف رکھ لینے کا اس کو تصوف اور ولایت نہیں کہتے. کوئی مخصوص قسم کی وضع قطع بنا لینے کا نام تصوف اور ولایت نہیں. کسی کو ڈرانے دھمکانے اور آنکھ کو سرخ کرنے کا ایک مشق ہوتی ہے، سرخ کرنے کی بھی مشق ہوتی. جس نے تھوڑی اونچی بات کی تو مشق کر کے سرخ آنکھ دکھائی، سمجھے کہ جلال میں آ گیا، شاید 14 طبق نہ ہلا کے رکھ دے. ان جال سازیوں کا نام ولایت نہیں ہے، ان جال سازیوں کا نام ولایت نہیں ہے. اور یاد رکھنے کے دعوے کا نام بھی ولایت نہیں ہے. جو دعویٰ کرتا ہے اس کا دعویٰ کرنا خود اس بات کی کافی دلیل ہے کہ نہ صوفی ہے نہ ولی. دعویٰ کرنے کے لیے نبی کو بھیجا جاتا ہے، ولی دعویٰ چھپانے کے لیے آتا ہے. یاد رکھ لیں، نبوت و ولایت میں فرق یہ ہے کہ نبوت ظاہر ہونے کے لیے آتی ہے، ولایت چھپنے کے لیے آتی ہے. اور جو دعویٰ کرتا پھرتا ہے میں بھسم کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا، فلاں کو ایسا کر دوں گا، تو دعویٰ خود بول رہا ہے کہ دعویٰ کرنے والا شیطان ہوتا ہے. وہ صاحب درجہ اور صاحب رتبہ نہیں ہے الا ماشاء اللہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کسی مخصوص وضاقتہ کا نام تصوف اور ولایت نہیں، اور بعملی کا نام تصوف اور ولایت نہیں. کوئی شخص سنت کا تارک ہو، شریعت کا تارک ہو، تقویٰ کا تارک ہو، طہارت کا تارک ہو، وہ ہواؤں میں اڑتا پھرے، نہ صوفی ہے نہ ولی ہے. اور پھر جو شخص دنیا کا طالب ہو، جس کے اندر دنیا کا حرص ہے، جو دوسروں کی جیبوں پہ نگاہ رکھتا ہے، دوسروں کی جیبوں پر، دوسروں کے مال پر نگاہ رکھتا ہے، اور ظاہری اور باطنی طریقے استعمال کر کے مال بناتا ہے، اور اس مال بنانے کی فکر میں دنیا میں رہتا ہے، وہ شخص جو کرتا پھرے نہ ولی ہے نہ صوفی ہے. یہ سب شیطنت کے روپ ہیں، یہ سب شیطنت کے روپ ہیں. تصوف کا تو پہلا قدم یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ دنیا سے بے نیاز ہو گیا بندہ اور خدا کا محتاج ہو گیا. جس نے دنیا کی طلب سے، حرص سے، لالچ سے منہ پھیر لیا اور حرص و آس سے نفس کو پاک کر لیا اور خدا کی محبت کی دہلیز پر گر گیا، اور جس نے حسد، بغض اور اناد سے دل کو صاف کر لیا اور خدا کی محبت، اس کی طلب اس کے اندر غرق اور مستغرق اور فنا ہو گیا، اس کا تو آغاز سفر تصوف و صفات اور ولایت کا یہاں سے شروع ہوتا. اس کی پہچان رکھیں، اس کی پہچان رکھیں. اور ایک چھوٹی بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آج کے دور میں ہر کام کے اندر جال سازی اور دھوکہ ہے، اور سب سے بڑے دھوکے دین کے اندر اور ولایت اور روحانیت کے نام پہ ہو رہے ہیں، تبلیغ میں ہو رہے ہیں، دین پر ہو رہے ہیں. ایک پہچان، جو شخص خود کو صوفی اور ولی ہونے کا دعویٰ کرے اور آپ اس کی مجلس میں بیٹھیں اور دوسروں کی غیبت کرے، وہ دوسروں کا تذکرہ کرے اور غیبت کرے، بس اس کے بعد مزید اس سے کچھ قید کرنے کی ضرورت نہیں، اٹھ کے چلے جائیں. کہ غیبت کرنا مردہ بھائی کا حرام گوشت کھانا ہے، صوفی اور ولی کا کام نہیں ہو سکتا. وہ دوسروں کے چکر میں ہے، تو جب تک وہ دوسروں کے چکر میں ہے وہ رب کی طرف تو سفر ہی شروع نہیں کیا اس نے. اور جو رب کی طرف مسافر ہو گیا وہ دوسروں کے چکر سے آزاد ہو گیا. جسے رب کی محبت کی فکر ہو گئی اسے دوسرے کی فکر ہی کہاں رہی. فلاں کے پاس نہ جایا کرو، فلاں کی تقریر نہ سنا کرو، فلاں کے مزار پر نہ جایا کرو، فلاں کے اس پہ نہ جایا کرو، فلاں برا ہے، فلاں برا ہے، فلاں برا ہے. ہر سلسلے کا رد، ہر پیر کا رد، ہر عالم کا رد، ہر ایک کے خلاف. جہاں غیبت دیکھو، منفی تبصرے دیکھو، دنیا کا دھیان دیکھو، سمجھ لو کہ شیطنت میں تو کمال ہو سکتا ہے مگر تصوف اور ولایت میں کوئی مقام نہیں ہے. تصوف اور ولایت کا سفر شروع ہی تب ہوتا ہے جب بندہ بے نیاز ہوتا ہے دنیا سے، مستغنی عن الدنیا ہوتا ہے اور محتاج اللہ ہوتا ہے. محتاج اللہ ہوتا ہے، مسافر اللہ ہوتا ہے، راجع عن الخلق ہوتا ہے، جو بھول جاتا ہے
اسے وہم نہیں رہتا، جو اس وہم میں ہے اس نے تو بھی مزہ ہی نہیں چکھا تعلق کا، اس لیے کہ جسے اس کی شراب محبت کے ایک گھونٹ تو کیا اس کی ایک تری قطرہ بھی مل جاتا ہے، اس کی کیفیت تو یہ ہوتی ہے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، وہ تو بیگانہ ہو جاتا ہے، بیگانہ خلق ہوتا ہے، بے نیاز خلق ہوتا ہے، حسواس سے بے نیاز ہوتا ہے، اسے تو اس کی آشنائی اتنا کو جھولی میں ڈال دیتی ہے کہ دنیا کے امار سامنے قدموں پہ بڑے ہوں وہ للچائی ہوئی نگاہ اٹھا کے دیکھنے کی جرت بھی نہیں کرتا، اسے حاجت بھی نہیں رہتی، اس کا من بے نیاز ہو جاتا ہے۔ ولایت اللہ کی دوستی ہے، اور یہ سلسلے اولیاء و صوفیاء کے فیضان نبوت کے پھیلانے کے سلسلے ہیں، مگر ان کی مردان حق کی تلاش میں پہچان پیدا کریں، حق کی پہچان پیدا کرو، اللہ والوں کی پہچان پیدا کرو، اور ان کی پہلی علامت فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ صاحبان تقوی ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ سے ڈرنے والوں کا حال کچھ اور ہوتا ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر آ جاتا ہے وہ پھر لوگوں کے گورکھ دھندوں میں اور دنگے فساد میں اور فتنہ اور شر میں اور کذب و افتراء اور غیبتوں میں نہیں پڑتے۔ آپ یوں سمجھے کوئی آپ کو بتا دے کہ دیوار کے پیچھے شیر ہے، ابھی آپ کو کھا جائے گا، اگر شیر کا ڈر آ جائے تو کوئی اور خیال رہتا ہے، اس کی غیبت کر لوں، لوگوں کو اس سے پیچھے ہٹا لوں، اس کے اوپر فتنہ ڈال لوں، دھیان رہتا ہے؟ جسے اپنی جان کے لالے پڑ گئے، شیر سے ڈر گیا، اس نے کسی اور کا دھیان کیا کرنا، وہ کہتا ہے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، میں کسی اور کا دھیان کیوں کروں؟ تو جس شخص کو یہ بتا دیا جائے کہ ٹھیک 1 منٹ کے بعد تمہیں گولی مار دی جائے گی، تو موت کا ڈر آ گیا، جسے موت کا ڈر، اسے کہیں اب ذرا دوسروں کو برا بھلا کہنے، وہ کہیں لعنت بھیجو دوسروں کو برا بھلا کہنے کی، میری موت سر پہ ہے، میں اپنی آخرت بناؤں یا دوسروں کی باتیں کروں؟ بہادر شاہ ظفر نے کہا نہ تھی اپنے گناہوں پہ جو نظر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنے گناہوں پہ جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا، جب اپنے عیب نظر آ گئے تو اب کسی کے عیبوں کا کیا ذکر کرے، اسے تو اپنی فکر کھا گئی، اپنی فکر کھا گئی۔ جان کا خوف آ جائے تو انسان کو کسی اور کا ہوش نہیں رہتا، اور اولیاء صوفیاء وہ ہیں جنہیں اللہ کا خوف آ جاتا، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے، باقی ہر خوف سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، اور اللہ کا خوف ان کے دل میں مقام پکڑ لیتا ہے۔ تو جنہیں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ غیبتوں کی فرصت ہوتی ہے، انہیں برا بھلا کہنے کی فرصت ہوتی ہے، اور چکر چلانے کی فرصت ہوتی ہے، مختلف اہتمام کرنے کی نہیں، وہ بے نیاز ہوتے ہیں، اور خدا کا خوف ان کی زندگی کا زیور بن جاتا ہے۔ بس پہلی اور آخری پہچان اولیاء و صوفیاء کی زندگی کا تقوی ہے، تقوی زیور ہے، تقوی زیور ہے۔ اللہ پاک نے جن کو تقوی عطا کیا وہ صاحب صفا بھی ہو گئے، وہ صاحب ولایت بھی ہو گئے، اور جو تقوی میں جتنے اونچے ہوئے ولایت میں اتنے اونچے ہو گئے، اور یہ تقوی کا فیض حقیقت میں حضور علیہ السلام کی نسبت اور آپ کی نبوت و رسالت کا فیض ہے۔ جن کو یہ نصیب ہوتا ہے تقوی کا فیض، وہی بارگاہ رسالت کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں اور منصب ولایت کے لیے چنے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کی معرفت عطا فرمائے، اور اولیاء و صوفیاء کا جو کردار ہے دعوت و تبلیغ میں، حق یہ ہے کہ روشنی انہی سے پھیلی ہے، انہی سے پھیل رہی ہے، اور قیامت تک انہی کے ذریعے پھیلے گی، اور اسلام کی دعوت و تبلیغ اولیاء و صوفیاء نے جس انداز سے کی اس انداز سے نہ کوئی کر سکا نہ کی جا سکتی ہے۔ آخری میسج میرا یہ ہے کہ مسلمانوں، ہر چیز بعد میں کاؤنٹ ہوگی، پہلے تمہارا کردار اور تقوی کاؤنٹ ہوگا، چونکہ ولایت کا پیمانہ یہی، نبوت اور رسالت کا پیمانہ یہی، ایمان اور اسلام کا پیمانہ یہی۔ اللہ معاف کرے، ہم خانہ خدا میں بیٹھے ہیں، گروانوں میں جا کر دیکھیں، شرق سے غرب تک مسلمانوں اور کافروں کی ساری اقوام عالم کو دیکھیں، سب سے زیادہ بے کردار قوم کوئی ہو گئی ہے تو ہم ہو گئے۔ سچ ہمارے اندر نہیں رہا، محنت ہمارے اندر نہیں رہی، اخلاق ہمارے اندر نہیں رہا، دیانت ہمارے اندر نہیں رہی، کردار کلیتاً ہم نے ختم کر لیا ہے، اور کردار نہ رہے تو سمجھتے ہیں کہ خالی تسبیح اور نماز اور نفل پڑھ لیں اور ورد وظیفے پڑھ لینے سے شاید اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے گی۔ یہ ساری چیزیں مؤخر ہیں، سب سے پہلے کردار، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ مسلمانوں کردار بہتر کرو،
ماں باپ کردار بہتر کریں گے تو اولاد کا بھی بہتر ہو جائے گا، اگلی نسلوں کا بھی بہتر ہو جائے گا۔ علماء اور مشائخ کے کردار تقویٰ سے مزین ہوں گے، مریدوں، عقیدت مندوں اور اتباع کرنے والوں کے بھی کردار بہتر ہو جائیں گے، اور ہمارے کردار بہتر ہوں گے تو اس کے باعث اللہ پاک ہماری اگلی نسلوں کے کردار کو بھی بہتر کر دے گا۔ یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت کا پیغام ہے، یہی اولیاء کرام اور صوفیاء کرام کی دعوت و تبلیغ کا پیغام ہے۔ اللہ پاک ہمارے اعمال، احوال اور نیات کی اصلاح فرمائے اور ہمیں تقویٰ اور اعلیٰ کردار و اخلاق کے زیور سے آراستہ فرمائے۔